بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے امتحانات کی تیاری بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ اس وقت ہم آپ کی اردو کی غزلیات جو ہیں اس کی آسان الفاظ میں تشریح کریں گے۔ تو آپ کی پہلی غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اس کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ شعر نمبر 1، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے اور چلے بھی گئے، اور اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے خوش رہنے کی دعا کرتے جا رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ خالی ہاتھ رہتا ہے، بالکل اسی طرح ہم دنیا میں فقیر کی سی حیثیت سے آئے تھے اور خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس شعر میں شاعر خود کو درویش کہتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم خود تو ناکامی غموں کے حالات سے گزرے ہیں، مگر دوسروں کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کو ان حالات سے گزرنا نہ پڑے۔ خود کے لیے فقیرانہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ جس طرح فقیر یا درویش دنیا سے لو نہیں لگاتے، صبر و شکر سے وقت گزارتے ہیں، اور کوئی برا بھلا بھی کہے تو وہ بھی اسے دعا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم خود تو خوش نہیں رہ سکے لیکن دوسروں کے خوش رہنے کی دعا کرتے جا رہے ہیں۔ شعر نمبر 1 میں نے آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے۔ شعر نمبر 2، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اس سارے شعر میں بیٹا صرف ایک ہی لفظ مشکل مجھے لگا آپ کے لیے، اور وہ ہے عہد۔ عہد کا مطلب ہے وعدہ۔ تو اب اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جو ہر وقت کہتے رہتے تھے کہ تمہارے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، تو لہٰذا تمہاری جدائی میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور تمہارے بغیر نہ جینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر رہے ہیں۔ اس دنیا سے جا کر یعنی کہ وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں اس دنیا سے جا کر۔ شاعر کا مطلب یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ موت سے انسان ایک بار مرتا ہے، لیکن محبوب کی جدائی میں انسان بار بار جدائی کی تکلیف سے گزرتا ہے، یعنی کہ وہ چیز جو آپ کو حاصل کرنے کی خواہش ہو اور حاصل نہ ہو، اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو شاعر کا در حقیقت یہی مطلب ہے۔ شعر نمبر 3، شفا اپنی تقدیر میں ہی نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ اب یہ جو آپ کا شعر ہے، اس میں مشکل الفاظ میں صرف 2 مجھے آپ کے لیے مشکل لگے، تقدیر جس کا مطلب ہے قسمت، اور مقدور جس کا مطلب ہے طاقت۔ تو چلیں اس کی آسان تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے شفا حاصل کرنے کی پوری کوشش کی، مگر شاید قسمت میں شفا کا ملنا نہ تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ زندگی کے کچھ معاملات قدرت کے یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا۔ وہ چاہے تو شفا دے اور چاہے تو نہ دے، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے کوشش یا بیماری کی صورت میں علاج کروانا ضروری ہے، اور باقی فیصلہ یا شفا کا ملنا اس بات کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنے بارے میں شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ ہر مرض کی دوا ہوتی ہے، اور انسان کو اس سے شفا بھی ملتی ہے، لیکن شاعر کا مرض شفا سے محروم ہے۔ شاید شفا شاعر کے مقدر میں ہی نہیں تھی، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ رہا ہے۔
شعر نمبر 4. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. اس شعر میں مشکل الفاظ میں سے بے خود اپنے آپ سے بے خبر ہونا. چلیں اس کی تشریح کرتے ہیں آسان الفاظ میں. اس شعر میں شاعر میر تقی میر کا موقف یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کسی چیز یا شخص کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور اسے حاصل کرنا چاہتے ہوں لیکن ایسا ممکن نہ ہو تو پھر انسان اس کی امید چھوڑ چکا ہو اور ایسے میں وہ چیز یا شخص اچانک سامنے آ جائے اور حاصل ہو جائے تو خوشی کے مارے ہوش نہیں رہتا اور اس لمحات میں کھو کر انسان اپنی شخصیت کو بھول جاتا ہے. اس طرح کی کیفیت میں ایک طرف تو انسان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے لیکن دوسری طرف اس چیز یا شخص کو کھو دینے کا ڈر بھی موجود ہوتا ہے. بہرحال شاعر اپنی محبوب چیز کے مل جانے یا سامنے آ جانے یعنی دیدار ہونے پر جو جذبات ہوتے ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی تشریحات کا سلسلہ یہاں پر ختم کرتے ہیں. شعر نمبر 5, 6 اور 7 ہم بعد میں کریں گے. اپنے وقت کی قدر کریں, اپنی کتابوں کو کھولیں, ان کو پڑھیں, وقت گزرتا جائے گا. برائے مہربانی اس کی قدر کریں. کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی تعلیم پر توجہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ.